تبارک اللہ احسن الخالقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت کی جو سوچ ہے، فکر ہے اور جو سوچنے کا انداز ہے، اس میں الحاد نے اور خدا بیزاری نے کس طرح سے سرایت کیا ہوا ہے، اور آج کل کے پڑھے لکھے نوجوان کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے اور دین سے، مذہب سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، اور میں ایک تسلسل کے ساتھ آپ کی خدمت میں باتیں عرض کر رہا ہوں۔ یہ اس سلسلے میں میری 5ویں ویڈیو ہے، جس میں میں آج ایک بہت ہی اہم گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے ایک گفتگو میں نے عرض کیا تھا کہ اس سلسلے میں اصطلاحات سے بہت کام لیا گیا اور لیا جا رہا ہے۔ یورپ کے خدا بیزار مفکروں نے اصطلاحات کا کھیل ایسے کھیلا، ایسی ٹرمز کوئن کی کہ ان ٹرمز کے معنی کچھ اور ہیں، اور جہاں پر اس کو چسپان کیا جاتا ہے وہاں سے ٹارگٹ کچھ اور نکلتا ہے۔ یعنی الحاد کو ظاہر کرنے کے لیے، خدا بیزاری کو ظاہر کرنے کے لیے خوبصورت الفاظ وضع کیے گئے یا خوبصورت الفاظ کو فٹ کیا گیا، اور مذہب کے ساتھ ریلیٹڈ جو بھی بات ہوتی تھی اس کے ساتھ ایسے الفاظ ریلیٹ کیے گئے جن کو انہوں نے ایک خاص پیراڈائم میں، ایک خاص نریٹو کے روشنی میں معنی غلط پہنائے۔ یہ اصطلاحات کا کھیل ہے، میں جو ابھی بتاؤں گا، عرض کروں گا، اور اس کے ساتھ بھی یہ بھی میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس وقت جو دنیا اسلام میں جس طرح سے الحاد سرایت کر رہا ہے، فکروں میں، سوچوں میں، بھلے وہ اپنے منطقی نتیجے پر ہم کو دکھائی نہ دے رہا ہو کہ پہنچ رہا ہے، کہ جہاں سے لوگ سرے سے ہی اسلام کا چولا پھینک رہے ہیں، وہ نہیں دکھائی دے رہا ہے، لیکن بالکل روٹ وہی اختیار کو کیا ہوا ہے۔ اس کی کچھ چیزیں مذہب سے باہر سے آتی ہیں بنیادی طور پر، اور کچھ چیزیں مذہب کا لباس پہن کر سامنے آ رہی ہیں، وہ بھی الحادی فکریں۔ آج کل آپ ان چیزوں سے واقف بھی ہوں گے، سوشل میڈیا پہ بہت ساری باتوں کے اوپر بھوال مچا ہوا ہے۔ بڑے بڑے لوگ جن کو ہم کبھی اسکالر، کبھی علماء کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس معاملے میں، اس میدان میں وہ کہاں کہاں غلطی اور ٹھوکر کھاتے ہیں، میں اس پر بھی گفتگو کروں گا اپنے موقع پر، اور ایک طالب علم کی حیثیت سے بے لاگ ہم جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ فی الحال جو میں بات کروں گا وہ میں کروں گا کہ میں نے ابھی تک آپ کے سامنے گریک پیریڈ کو مختصراً بتایا، اس کے بعد رومن پیریڈ کا بتایا، اس کی کیا خصوصیتیں تھیں جو مغربی فکر میں سرایت کر گئیں، اور بعد میں اسی فکر اور سوچ کو لے کر کے وہ اپنے مذہب کے خلاف چل پڑے۔ اور اس وقت جو میں دور ذکر کروں گا وہ خود مذہب کا یہ دور ہے۔ 5ویں صدی عیسوی سے 15ویں صدی عیسوی تک کا جو پیریڈ ویسٹ میں ہے، جسے ویسٹ کے مفکرین ڈارک ایجز سے یاد کرتے ہیں، تاریک دور۔ اب لگائیے اس پر، ڈارک ایجز کا لفظ لگ چکا ہے، آپ بھی یہی استعمال کرتے ہیں، ہم بھی یہی استعمال کرتے ہیں، ہماری کتابیں یہی بتاتی ہیں۔ آپ کچھ بھی کہیں، کچھ بھی سوچیں، اب اس لفظ کے معنی ایک ہی بتائیں گے آپ، کہ سائنٹیفک ایج سے پہلے، ریولوشن سے پہلے ویسٹ میں جو دور تھا وہ ڈارک ایجز کا دور تھا۔ اب اس ڈارک ایجز کے جب آپ اس دور کی بنیادوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو یہ بتایا جائے گا ڈارک ایجز وہ اس لیے تھا کیونکہ وہ مذہب کا دور تھا۔ ایک ٹرم کوئن کی گئی نا، ڈارک ایجز کے سارے معنی منفی ہیں، نگیٹو ہیں، تو اس کو فٹ کہاں پر کیا گیا ہے؟ دیکھیے، جو کرسچن پیریڈ چلا ہے 1000 سال تک، اس کے بارے میں نے بھی آپ کو شاید انٹروڈکٹری ویڈیو میں، پہلی ویڈیو میں کچھ باتیں بتائی تھیں کہ اس کے نگیٹو پہلو کیا تھے، لیکن ان نگیٹو پہلوز کے ساتھ ساتھ ایک انصاف کرنا چاہیے ہم کو، وہ ہے کہ اس کے پازیٹو پہلوز بھی ہم کو بتانے ہیں، اور نگیٹو کو بھی ایگزیجریٹ کرنے میں کس چیز کا رول زیادہ ہے۔ ویسٹ کے پیریڈ کے بعد، ابھی جب بعد میں رینیسانس ہوا، انلائٹنمنٹ ہوئی، انڈسٹریل ریولوشن ہوا 19th سینچری، پھر 20th سینچری میں، پھر ماڈرنزم، پھر پوسٹ ماڈرنزم، یہ جو تحریکیں چلی، 3 چیزیں آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیے۔ نمبر 1،
ابھی سامنے ہے ہمارا کرسچن پیریڈ. اس کے ساتھ ساتھ ہی ویسٹ میں 15 سینچری میں جو کرسچن پیریڈ کا جو پیریڈ میں ڈسکس کر رہا ہوں اس کا جو کلائمیکس ہے، پروٹسٹنٹزم شروع ہو گیا جو کرسچینٹی کے اندر سے اس کو ڈائنامائٹ کرنے لگا. ٹھیک. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ 18 سینچری میں انلائٹنمنٹ ایج شروع ہوئی، روشن خیالی کا دور شروع ہوا. اور اس کے 18 سینچری سے پہلے ہی جس نے 18 سینچری میں اپنا ایک اس کا جو ہے کلائمیکس اور زینت اس کا جو سامنے آیا، ایپیٹمی جسے ہم کہہ سکتے ہیں، وہ تھا اورینٹلزم، استشراق. ان 3 چیزوں نے جو ہے نشأت ثانیہ، رینیسان اور پروٹسٹنٹزم اور جو ہے استشراق، اورینٹلزم، ان 3 کی اصطلاحات نے اور کاموں نے اس 1000 سالہ دور کو بھی ہمارے سامنے بدنام کیا. چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب ویسٹ میں سائنٹیفک ریولوشن آیا تو انہوں نے اس میڈیول پیریڈ کا جو لٹریچر تھا، جو کتابیں تھیں، وہ ساری برباد ہو گئیں، وہ ختم ہو گئی، اس کا اثر ذہنوں پر پڑنے نہیں دیا. اس لیے ہم کو اس دور کے بارے میں خود ویسٹ کے ذریعے سے زیادہ معلوم نہیں ہو رہا ہے. یہ تو بعد میں 20ویں صدی میں میڈیول پیریڈ کی جو چیزیں ہیں وہ سامنے آنے لگی، اس کے بارے میں انفارمیشن سامنے آنے لگی. یہ درست ہے کہ اس وقت چرچ میں بہت تبدیلیاں، خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں. یہ بھی درست ہے کہ خود کرسچینٹی کے اندر جو باطنیت تھی، مذہب کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک اس کی ظاہریت ہوتی ہے، ایک اس کی باطنیت ہوتی ہے. مجھے اس چیز کا ڈر لگتا ہے کہ جو لوگ اصطلاحات کے اور تاریخی روایات کی گہرائی کو نہیں جانتے ہیں، وہ ایک دم یہ ظاہریت اور یہ باطنیت سمجھ کر بس کوٹ ان کوٹ چیزوں کے جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کے معنی لے کر کے میرے بارے میں بھی غلط فہمی کے شکار ہو جائیں گے. کیونکہ ہم چیزوں کو بہت سطحی دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں اور کسی بھی چیز کے مفہوم کو لے کر کے ایک مفہوم ہم نے لے لیا اور پھر دوسرے مفہوم کی گنجائش ہی نہیں رکھتے، توسع ہی نہیں ہے ہمارے ہاں کہ کون کس کانٹیکسٹ میں بات کرتا ہے. اس طرح سے بہت پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. میں جس کانٹیکسٹ میں بات کرتا ہوں اس میں میری گزارش اس طرح ہے کہ مذہب کا ایک ظاہری پہلو ہوتا ہے جو میں نے پچھلی ویڈیو میں عرض کیا تھا، اور ایک اس کا ایسوٹرک پہلو ہوتا ہے، باطنی پہلو ہوتا ہے. یہاں جسے میں باطنی پہلو کہتا ہوں وہ توحید ہے. مذہب کا عقیدہ توحید جو ہے وہ مذہب کا سارا روحانی اور باطنی پہلو ہے جو عبارت ہے خود بندے اور معبود کے تعلق کے بیچ میں. کائنات اور کائنات کے خالق کا جو بنیادی روحانی رشتہ ہے، اس رشتے کو جس لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے اس کا نام ہے توحید. اور اس توحید کے پیچھے معرفت خداوندی، آپ خدا تعالیٰ کو کس طرح سے اس کی صفات کو پرسیو کرتے ہیں اور کائنات کو کس طرح سے سمجھتے ہیں، جسے میں نے کئی دفعہ پہلے ورلڈ ویو کہا. اسی لیے ہمارے ہاں جو بہت بڑے بڑے مفکرین گزرے ہیں اور صالح فکر والے گزرے ہیں، طالب علم جانتے ہوں گے اسلامک اسٹڈیز کے، جیسے اسماعیل راجی الفاروقی، ان کے ہاں توحید کو کیوں مسلمانوں کا ورلڈ ویو کہا گیا ہے. اسلامک سویلائزیشن، تہذیب اور تمدن کی جو بیڈ راک ہے وہ توحید کیوں کہی گئی ہے؟ کیونکہ توحید مسلمانوں کو ایک ویلٹن شونگ دیتا ہے، ایک تصور زندگی اور تصور الہ دیتا ہے، اور کائنات کے خدا کے آپس کے تعلق اور رشتے کو متعین کرتا ہے توحید. خیر، یہ توحید کا جو تصور ہے یہ آہستہ آہستہ گنجلک ہو گیا تھا عیسائیت میں. ایمبیگیوٹی اس میں پیدا ہو گئی، ٹرینٹی سے اس میں بہت ساری پریشانیاں پیدا ہو گئیں، اور پھر عقیدہ توحید اتنا دور چلا گیا کہ یہودیت اور اسلام میں جو توحید کے رشتے سے جو قرب ہے اس میں عیسائیت ان دونوں چیزوں سے بہت دور ہے. اس لیے جو سیمیٹک ریلیجنز ہیں، سامی مذاہب، یہودیت، عیسائیت اور اسلام، ان میں عقیدہ توحید کے معاملے میں یہودیت اور اسلام کا آپس میں بہت سارا جو کامنالٹیز ہیں، لیکن کرسچینٹی بہت دور چلی جاتی ہے. اس میں یہ خرابی ہوئی اس دور میں، اور خود کرسچن جو چرچ تھا وہ اتنا پولیٹیسائز ہو گیا. وہ خرابیاں بھی ہم نے عرض کی.
لیکن اس دور کی بہت ساری مثبت چیزوں کو چھپایا گیا. ایک بہت بڑی مثبت چیز یہ تھی کہ ابھی میڈیول پیریڈ میں جسے ڈارک ایجز کہا گیا، اس پیریڈ میں ابھی بھی یورپ اپنی باطنی روایات اور اخلاقیات اور ویلیوز کو تھامے ہوئے تھا. آج کل کے ویسٹ کی طرح جو بالکل مفلس ہے ایتھیکل ویلیوز کے اعتبار سے جو ویسٹ کی روایات میں تھی، ایسا دور وہ نہیں تھا. اس دور کو بدنام کرنے میں بہت سارا رول کیا ہے پروٹسٹنٹس نے بھی، کیونکہ پروٹسٹنٹس جو تھے نا وہ چرچ اور پادریوں کے بالکل خلاف تھے. اسی طرح سے بعد میں جو سائنسدان پیدا ہوئے انہوں نے بھی اس دور کی مخالفت کی، اور اس کی وجوہات میں نے آپ سے عرض کی. کچھ ہمیں جو اورینٹلزم ہے، بظاہر اورینٹلزم ایسٹ کے ریلیجنز کو اور ایسٹ کی ٹریڈیشنز کو پڑھتا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ کرسچینٹی کے ہیلپ کی طرف آ رہا ہے. دو چیزیں ہیں اصل میں. پروٹسٹنٹزم جو ہے، استشراق جو ہے، بہرحال خیر میں جو یہ باتیں کر رہا ہوں اس کا کوئی بیک گراؤنڈ رکھنے والا طالب علم ہی سمجھ سکتا ہے، اور سب سے زیادہ اس کو اسلامک اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹس ہی سمجھ سکتے ہیں. اور میرے خیال میں یہ ویڈیوز میں ان کے لیے زیادہ بناتا ہوں، اس وقت کی جو گفتگو ہے میں ان سے زیادہ کر رہا ہوں. پروٹسٹنٹزم کے دو بڑے مقاصد تھے، ایک پولیٹیکل، ایک ریلیجیس. پولیٹیکل میں وہ ویسٹرن جو ہیگیمنی تھی، جو اس کا امپیریلسٹک ایجنڈا تھا، اور اس وقت جو کولونیلسٹک جو ایجنڈا تھا اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اور اس کو اسٹرنگتھن کرنے کے لیے اورینٹلسٹس نے کام کیا. اور پھر اسی طرح سے باقی مذاہب کے خلاف کرسچینٹی کو گلیمرائز کرنے کے لیے انہوں نے کام کیا. لیکن آپ سے میں یہ عرض کروں گا کہ پروٹسٹنٹزم نے جو سوالات ابارے مذہب کی، جو سائنٹیفک اور ریشنل وہ اسٹڈی کرنے لگے، اس سے جو سوالات انہوں نے ابارے وہ خود الٹے ان کی طرف بھی ہو گئے، مذہب کی طرف بھی ویسٹ میں. اچھا، ایک بہت بڑی چیز جو اس وقت ہمارے یہاں الحاد کو جگہ دیتی ہے وہ یہ ہے کہ اس دور میں جس طرح کے اعتراضات مذہب کے خلاف ان جنرل کیے گئے، وہ آج لوگ بغیر کسی تاریخ کے جانے خود مثلا اسلام کی طرف کرتے ہیں. مثلا یہ کہا گیا کہ میڈیول پیریڈ میں سائنس اور آزاد فکر کی دشمنی میں پاپائیت کا انسٹیٹیوشن وجود میں آیا تھا. تو بالکل اسلام کی پوری تاریخ اور ٹریڈیشن سے بے خبر لوگ، جنہوں نے ایک ضابطے کے ساتھ اسلام کا مطالعہ نہیں کیا ہے، اور ایک ضابطے کے ساتھ اسلام کے جو ٹیکسٹس ہیں، سورسز ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، اور اس کے بعد تاریخی روایات کا نمبر ہے، وہ فرق ہی نہیں کر پاتے ہیں کہ عقل اور وحی کا آپس میں کیا تعلق ہے، وحی کس طرح سے سپریم ہے عقل کے سامنے. اگر عقل اور وحی کا آپس میں بظاہر تضاد معلوم ہو تو اس کو حل کیسے کریں، یہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے. حدیث اور قرآن کا آپس کا کیا تعلق ہے، ان میں سے حاکمیت کس کو حاصل ہے، اور اگر بظاہر حدیث اور قرآن میں تضاد پیدا ہو جائے اس کو حل کیسے کیا جائے گا. پھر قرآن، حدیث اور انسانی تجربات اور عقلی علوم کا آپس میں کیا تعلق ہے، اگر ان میں تضاد پیدا ہو جائے تو اس کو کیسے حل کیا جائے گا. تاریخی روایات کا اگر قرآن کے بتائے گئے اصولوں کے ساتھ ہمیں ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو ہم کسے ترجیح دیں اور اس تضاد کو کیسے حل کریں. جن لوگوں کو یہ چیز معلوم نہیں ہوتی ہے وہ جب ہم کو تاریخی روایات سناتے ہیں اور نتائج نکالتے ہیں، وہ نتائج کبھی لگتا کہ خود قرآن کے خلاف ہیں، خود سنت کے خلاف ہیں، خود پورے دین کو ہی زیرو بنا دیتے ہیں، پورے دین کے خلاف ایک اور نظریہ قائم کرتے ہیں. اس طرح سے بھی دین کے لبادے میں الحاد اندر آ جاتا ہے. مجھے یہ کہنے میں بہت کچھ تحفظات بھی ہیں کہ میں بہت ساری کنٹروورسیز میں پڑھنا چاہتا ہی نہیں ہوں، ایک لائن کا کام کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس لائن میں جب ضمنی طور پر ان چیزوں کا تذکرہ آتا ہے تو ان کو کیے بغیر آگے بڑھ بھی نہیں سکتا ہوں، کیونکہ بہت ساری چیزیں پھر تشنہ طلب رہیں گی
اس وقت بھی جو ہمارے ہاں چاروں طرف آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا میں تاریخی روایات کو لے کر مسلمانوں کے کچھ طبقوں میں بہت بڑی حساسیت پیدا ہو گئی ہے اور بہت بڑے کنفیوژنز پیدا ہو گئی ہیں، خاص کر ان لوگوں کے بیچ میں جو جدید تعلیم یافتہ ہیں لیکن دین کی بنیادوں سے واقف ہی نہیں ہے. وہ کیٹیگرائز ہی نہیں کر پاتے ہیں کہ کس ایویڈنس کو کہاں رکھنا ہے، کس واقعے کو کہاں رکھنا ہے، کس چیز سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے. اور جب مطالعہ کرنے بیٹھتے ہیں تو ایسے ہی نتائج وہ نکالتے ہیں. یہ فیصلہ ہی نہیں کر پاتے ہیں کہ وہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کون ہے، غلط کون ہے. یہ افراتفری اسی سبجیکٹ میں پیدا کی گئی ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہم جتنے بھی سبجیکٹس کو پڑھتے ہیں ان سبجیکٹس کے اپنے کچھ اصول ہوتے ہیں، ان کے کچھ فنڈامنٹلز ہوتے ہیں، ان کے کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں. ان پرنسپلز کو اگنور کر کے آپ کسی سبجیکٹ کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے. اسی طرح سے جب آپ اسلام جیسے عظیم مذہب کو اور اس کی متنوع روایات کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کچھ اصولوں کے بغیر اس کے مطالعے میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ جائیں گے، بلکہ الٹا آپ اسی دین کے خلاف ہو جائیں گے. وہی کچھ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان سے ایسا ہے ہی نہیں. میں نے آپ سے اس سے پہلے بھی عرض کیا اور بار بار عرض کرتا ہوں، اور یہ صرف تحدیث بالنعمہ کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ میں پچھلے 30-40 سال سے سنجیدگی کے ساتھ قرآنی علوم، حدیث اور تاریخ اور مختلف روایات اور مسلمانوں کے مختلف نظریات اور افکار کا حتی المقدور مطالعہ کر رہا ہوں. مجھے آج تک اختلاف تو نظر آیا، نظریات اور آراء کا ڈیفرنس نظر آیا، فرقوں کا اختلاف بھی میں نے دیکھ لیا، لیکن خود پورے اس اختلاف کے اندر مجھے دین کے اندر کنفیوژن کہیں پیدا نہیں رہا، ہوا ہی نہیں کہیں. یعنی میں ہر اختلاف کی نوعیت کو قرآن کی بنیادوں اور سنت کی بنیادوں کے اندر سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. تو جہاں مجھے لگا کہ ڈیویشن ہوا ہے، انحراف ہوا ہے، وہاں مجھے صاف لگا کہ اصل سے یہ انحراف ہوا ہے، نہ کہ اصل کے اندر یہ انحراف ہے. لیکن آج کل جس طریقے سے کچھ لوگ اختلاف کو پیش کر رہے ہیں، وہ اختلاف کہاں لوٹتا ہے؟ ہمیں لگتا ہے کہ یہ اختلاف جیسے خود قرآن کے اندر ہی موجود ہے، جیسے یہ اختلاف خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے اندر موجود ہے، اور جیسے یہ اختلاف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی گئی امت کے اندر یہ اختلاف موجود ہے. یہ کنفیوژن ہوتا ہے. اس سے بھی الحاد کے دروازے کھلتے ہیں. لیکن اس کے ڈانڈے کہاں ملتے ہیں؟ جو یہ ابھی میں نے ضمناً یہ عرض کیا، میں اسے بہت تفصیل کے ساتھ نہیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. تو اس کے پیچھے بھی وہ جو جنرل الحادی فکر بنی مذہب کے خلاف ویسٹ میں، اس کا اثر ان افکار پر بھی ہے، وہ میں ابھی ظاہر کروں گا انشاءاللہ. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں گا، مثلا یہ بات بتائی گئی کہ ویسٹ میں جو پاپائیت کا ادارہ تھا، انسٹیٹیوشن آف پوپ تھا، وہ اجارہ دار بنا تھا افکار پر اور مذہب پر. ایک حد تک اس بات پہ کچھ حقیقت ہے، بنیاد تو کچھ نہ کچھ ہوتی ہے، لیکن اس کو اتنا ایگزیجریٹ کیا گیا. یہ بات چلتے جب ہم اس پس منظر میں آج بات کرتے ہیں، پس منظر وہ ہے ویسٹ کا، ٹرم ہے پاپائیت، ٹھیک، یہ ٹرم ہے چرچ. سٹڈی کر رہے ہیں مثال کے طور پر ہم ایسٹ کے ریلیجنز کو، میں اسلام کا ذکر کرتا ہوں زیادہ کیونکہ زیادہ تر جو میرا مطالعہ ہے اور دین ہے اور جذباتی اور عقلی اور ایمانی تعلق ہے تو وہ تو اسلام کے ساتھ ہی رہے گا. تو اس میں جو بالکل ایک قسم کی مشابہت پیدا کی جانے لگی، وہ یہ کہا گیا کہ اسلام میں بھی تو مولویوں نے پاپائیت کا روپ اختیار کیا ہے، اسلام میں بھی تو چرچ کی طرح قرآن کی تشریح کو ایک خاص طبقے سے ہم حاصل کر کے اسی کو فائنل مانتے ہیں. اس کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا تھا
کہ اسلام میں جو قرآن کی تشریحات منقول ہیں وہ تو خود قرآن سے، ہم کہتے ہیں نا کہ تفسیر القرآن بالقرآن، یہ پہلے درجے کی تفسیر ہوتی ہے. تفسیر القرآن بالحدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت سے قرآن کی تفسیر. تفسیر القرآن بآثار صحابہ کرام کے طرز عمل سے، آثار سے اور ان کی معاشرتی زندگی سے جو تشریح اور ان کی فکر اور افکار سے جو تشریح بنتی ہے قرآن کی، وہ معتبر ہے. اس کے بعد ان کے شاگرد، تو یہ سلسلہ نیچے تک آتا ہے. ہمارے ہاں اسناد کا اور استناد کا اور اتصال کا اور عدالت و ضبط کا جو اصول حدیث میں ہے، یہ اتنا مضبوط ہے کہ دنیا کی کسی بھی قوم کے سامنے اس طرح کا علم نہیں ہے. ہمارے علماء اس جنریشن سے یہی کہتے آئے ہیں کہ جو علم حدیث ہے یہ مفخرۃ الامہ ہے، یہ خاص للمسلمین ہے، کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ علم خاص ہے، کسی دنیا میں ہے نہیں. اور یہ جو علم ہے حدیث کا اور استناد کا اور اتصال کا جو ہے سلسلہ بسلسلہ، سند بسند اور فرد بفرد، طبقہ بطبقہ جو دین ہم تک پہنچا ہے، یہ کسی بھی امت میں، کسی بھی مذہب میں، کسی بھی مذہبی روایت میں پایا ہی نہیں جاتا ہے. اس کا اظہار ہم نہیں، غیروں نے کیا ہے. اس کا مطالعہ کر لیجئے، آپ کو یہ سب پتہ چل جائے گا. تو اس طرح سے وہاں جو چرچ نے تشریح کی تھی اس میں انقطاع تھا، اس میں خلا تھا، اس میں گیپ تھا. وہ تشریح حضرت عیسیٰ کے ساتھ ملتی جلتی نہیں تھی، لیکن یہاں وہ گیپ نہیں ہے. لیکن ایک دم جس سلسلے کے ساتھ وہ روایات آتی تھی، وہ ٹریڈیشن ہمیں سلسلہ بسلسلہ ہم تک آتا تھا، اس پورے سلسلے کو ایک ٹرم چسپاں کر دیا اور ڈب کیا گیا. یہی تو چرچ ہے، یہی تو پاپائیت ہے. جب اس پورے ٹریڈیشن کو چرچ کا نام دیا گیا اور اس روایات کو آگے بڑھانے والا اس وقت کا طبقہ، پھر اگلے زمانے میں ان سے لینے والا دوسرا طبقہ، یہ جو طبقے ان روایات کے محافظ بنے، ان کو جب آپ نے پوپ کا نام دے دیا، اور اب پوپ سے بھی زیادہ جو بہت ہی نچلے درجے کا لفظ ہے جو ہماری روایت میں اسی طریقے سے ایک کانسپریسی تھیوری کے طریقے پر یوز کیا جاتا ہے، وہ ہے مولوی. یہ جب مولوی کا لفظ آپ فٹ کرتے ہیں، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ویسٹ میں ٹرمز کچھ اس طرح سے کوئن کی گئیں. مثال کے طور پر مذہب کو جب کہا گیا فنڈامنٹلزم، یہ مذہب پر کوئن لگا دی گئی، فٹ یہ کوئن کی گئی ایک ٹرم فنڈامنٹلزم اس کو کہا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ بنیادی روایات کو لے کر کے مذہب آگے بڑھتا ہے اور مذہب کریٹیوٹی کا انکار کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ فنڈامنٹلز کو مانتے ہیں، ان روایت پر لکیر کے فقیر کی طرح قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور آگے دنیا کی وسعتوں کو اور علم کے تنوع کو اور اس میں کریٹیوٹی کو وہ پسند نہیں کرتے، یہ اس کے دشمن ہیں. تو ٹرم کی گئی کوئن فنڈامنٹلزم، اور ہم اس کو آپ نے اردو میں ترجمہ کرتے ہیں بنیاد پرستی. تو دیکھیں بنیاد پرستی کے ایک معنی ہیں آپ بنیادوں کو مان رہے ہیں، لیکن جب آپ اس کو آپ ویسٹرن پیراڈائم میں، سائنٹیفک اور ریشنل پیراڈائم میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ تو کچھ روایات کو پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے اندر توسط ہے ہی نہیں، اور آپ ایکوموڈیٹو ہے ہی نہیں، اور آپ کے اندر نئی نئی فکری صلاحیتیں جذب کرنے کا اور ان صلاحیتوں کے ذریعے سے جو علم میں ایک بہت وسعت اور تنوع پیدا ہوتا ہے، آپ اس کو ایکوموڈیٹ ہی نہیں کر پائیں گے، آپ کو وہ برداشت ہی نہیں ہے. تو ایک فینیٹسزم آپ میں پیدا ہوگا. اس طرح سے یہ فینیٹسزم، فنڈامنٹلزم، بنیاد پرستی، یہ ساری چیزیں ایک معنی کو لے کر کے آپ پر فٹ کر دی جاتی ہیں. جب آپ مذہب کا نام لیتے ہیں تو اس کا کیا نکلتا ہے، کیا معنی نکلتے ہیں؟ اب اس کی اپوزٹ کی ٹرمز جو استعمال کی گئی ہیں، براڈ مائنڈڈنس، لبرلزم، ہیومنزم. یہ ہیومنزم لفظ اکثر میں استعمال کرتا ہوں، اس کو جب فٹ کیا گیا اب ویسٹ کی اپنے سسٹم پر، کہ بھئی ویسٹ اب اس
فنڈامنٹلزم کو، فینیٹسزم کو نہیں مانتا ہے، ہیومنزم پر اپنی روایت کو رکھتا ہے۔ ہیومنزم کتنی اچھی ٹرم لگتی ہے، تو کیا معنی لیں گے آپ اس کے؟ ہیومنزم کے انسانیت نہیں، ہیومینٹی انسانیت کو کہتے ہیں۔ ہیومنزم کے معنی انسان پرستی۔ اب خدا پرستی، انسان پرستی، خدا پرستی سے جب بیزاری ہو گئی تو انسان پرستی پیدا ہو گئی۔ گویا انسان کسی خدا کے اختیار سے باہر نکل ہی نہیں پایا۔ ایک خدا کا انکار کر دیا تو خود خدا بن گیا۔ ابھی باہر کی کسی خدا کے حکم کے تابع تھا تو کہا کہ میں کسی کی تابع داری نہیں کروں گا، مجھے بہت عقل دی گئی ہے، تو خود اپنے جذبات اور اپنے نفس اور اپنے اندر کی جو اس کی پرابلمز تھیں انہی کا بندہ ہو گیا، انہی کا غلام ہو گیا۔ اسی کا نام ہیومنزم پڑ گیا۔ اصطلاحات جب کوئن کی جاتی ہیں، پھر آپ ایک سسٹم سے نکل کر دوسرے سسٹم میں ان اصطلاحات کو فٹ کرتے ہیں، تو آپ ان اصطلاحات پر بھی ظلم کرتے ہیں اور اس سسٹم پر بھی ظلم کرتے ہیں۔ آپ ایک سبجیکٹ کی ٹرم کو اٹھا کر دوسرے سبجیکٹ میں استعمال نہیں کر سکیں گے، آپ سمجھیں گے نہیں اس کو اس طرح سے۔ خیر، یہ رفتہ رفتہ باتیں آئیں گی، مجھے اس چیز کا ڈر ہے کہ کہیں یہ ساری باتیں خشک ہو جائیں گی تو ایک خود محدود طبقہ ان باتوں کو سن سکے گا، اور بہت سارے لوگ جو سنتے ہیں سمجھ نہیں پاتے ہیں، اس کا بھی اظہار ہوتا رہتا ہے، ہم اس کو بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ تو اس دور میں، اس کرسچن پیریڈ میں یہ بات پھیلائی گئی کہ اتنا قبضہ ریلیجن نے، مذہب نے انسانوں پر کیا تھا کہ وہ بالکل آزاد سوچ کے ساتھ جی ہی نہیں پاتے تھے۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ اگر کسی حد تک اس کو صحیح مان بھی لیا جائے، لیکن جس حد تک بعد میں ویسٹ کی روایات نے ہمیں سائنٹیفک ریولوشن کے بعد اور رینیسانس کے بعد ہم کو اس چیز کے بارے میں اطلاعات پہنچائیں، وہ بالکل ایگزیجریشن اور مبالغہ آمیزی پر مبنی تھی۔ اس دور کو بدنام کرنے میں مذہب بیزار لوگوں کا بہت بڑا رول ہے، تاکہ نئی جنریشنز کو یہ بتایا جائے کہ وہ مذہبی دور کتنا تاریک دور تھا، کتنا ظالمانہ دور تھا، اور عقل و فکر کے اوپر کتنا پہرے بٹھانے والا دور تھا۔ اس میں ہمیں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی طرح سے ہمارے ہاں یہ مسئلہ بہت ہی نازک ہے اور اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر مڈل ایجز میں جو تصویر پیش کی جاتی ہے اس دور کی، جیسے میں نے عرض کیا کہ جو پروٹسٹنٹ رائٹرز نے اور ریشنلسٹس نے اور دین بیزار لوگوں نے ہم تک پہنچائی ہے، اور انہی پوری کی پوری جو روایات ہم تک پہنچی ہیں، جب ہم اس دور کو ڈارک ایجز کہتے ہیں تو ہم بالکل مطمئن ہو جاتے ہیں، یہ جسٹیفائی ہو جاتا ہے کہ وہ دور ڈارک ایجز کا دور تھا، وہ دور بادشاہوں اور نوابوں کا دور تھا، اور پادری جو تھے وہ علم کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے۔ جب کہا گیا کہ پادری ہی علم کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے تو آپ نے لفظ پادری صرف استعمال کرنا ہے، پادری لفظ استعمال کرنا ہے اپنی روایات میں کسی علم والے طبقے پر، باقی تاریخ تو آپ کو بنی ہوئی ہے، اور بلکہ پورے دور کو آپ ڈارک ایجز کہیں یہ بھی بنا ہوا ہے، اور اس دور سے نکالنے والی جو آزاد فکر ہے اس کی ریلیونس بھی آپ کو ایک دم سامنے آتی ہے۔ اس لیے مجھے یاد آتا ہے ایک دفعہ ایک گفتگو ہوئی ایک پروفیسر صاحب کے ساتھ، تو انہوں نے دور جدید میں ایک اسلام کی عقلی تشریح کرنے والے صاحب کا ذکر چھیڑا، اور باتوں باتوں میں انہوں نے کہا کہ وہ صاحب جو اس وقت ایسی گفتگو کر رہے ہیں کہ جو ٹریڈیشن ہمارے پاس پہنچا ہے مولویوں کے ذریعے سے، اس کا بودھا پن اور اس کی کمزوریاں وہ بالکل واضح کرتے ہیں، اور وہ عقل کو اپیل کرتے ہیں، وہ ان کی باتوں میں ریشنیل ہوتا ہے، اور وہ آج کے زمانے کے بالکل مطابق باتیں کرتے ہیں۔ اور باتوں باتوں میں انہوں نے ایک بات اور کہی کہ ان کو میں ایسے سمجھتا ہوں جیسے کرسچینٹی میں مارٹن لوتھر کنگ ہے،
جو کام اس نے کرسچینٹی کے اندر کیا وہی کام وہ صاحب کر رہے ہیں، وہ اہل علم کر رہے ہیں۔ خیر ان سے تو میں نے کچھ نہیں کہا، البتہ ایک دم مجھے یہ پتا چلا کہ ان کو کیٹیگری مسٹیک ہو گئی ہے، یہ مریض ہو گئے ہیں۔ کیٹیگری مسٹیک اسے بولتے ہیں کہ آپ ایک علم کی اصطلاح کو اٹھا کر دوسرے علم میں فٹ کریں، آپ ایک جگہ کا پوری روایت اٹھا کر دوسری جگہ فٹ کر کے تباہی مچا دیتے ہیں۔ پروٹسٹنٹزم کی اپنی تاریخ ہے، مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور خود کرسچینٹی کے خلاف جو پروٹسٹنٹزم کی موومنٹ اٹھی ہے اس کا ایک بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے اور ایک اپنی تاریخ ہے۔ یہ دو لفظ اٹھا کر مارٹن لوتھر کنگ اور پروٹسٹنٹزم یہ اٹھا کر جب اسلامی روایت میں فٹ کر دیے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ آدمی ہی ڈزنٹ لیو ہیئر، ہی لیو سم ویئر ایلس، یہ کہیں اور جی رہے ہیں، ان کو کوئی اور بیک گراؤنڈ ہے، انہوں نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں ہے، اسلامی روایات کو پڑھا ہی نہیں ہے، لیکن ایک بہت بڑی ٹرم استعمال کر کے بہت بڑے دباؤ میں خود بھی آ گئے اور ہم کو بھی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم سمجھ گئے کہ یہ روایات سے غافل ہیں۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگوں کو یہ دھوکے لگتے ہیں کہ وہ اسی طرح کی کیٹیگری مسٹیکس کے شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ جو 1000 سالہ کرسچن پیریڈ ہے اس کو لے کر کے آج ہم کیٹیگری مسٹیکس کرتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو ہم غلط سمجھتے ہیں۔ اس پیریڈ میں انسانی رشتوں کا احترام موجود تھا جو ویسٹ کے اندر بعد میں نہیں رہا۔ یہ بات کہ ڈارک ایجز میں ڈارک ایجز ہی فی الحال استعمال کروں گا کوٹ ان کوٹ میڈیول پیریڈ کے لیے، 5ویں صدی سے 1000 سالہ 15ویں صدی تک، تو اس میں انسانی رشتوں کا احترام موجود تھا۔ آپ پڑھیں گے تو کارل مارکس نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ تب زیادہ احترام موجود تھا، اب زیادہ نہیں۔ حالانکہ آپ دیکھتے ہیں کہ کارل مارکس مذہب کا ایسا ہی دشمن تھا جیسے شیطان حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن تھا، اس طرح کارل مارکس مذہب کا دشمن رہا ہے، لیکن اس نے یہ بات تسلیم کی ہے۔ اور اسی طرح سے یہ کہنا بھی سراسر بالکل غلط ہے کہ واقعی وہ دور مکمل طور پر جہالت کا دور تھا۔ عیسائیت کا یہ ایک ملینیم پورا کا پورا جہالت کا دور تھا، چونکہ 16 سینچری سے، جیسے میں نے ابھی آپ کو عرض کیا، 16 سینچری سے آگے ویسٹ میں لوگوں نے پرانی کتابیں پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ اس لیے یورپ کے لوگوں کے لیے، ویسٹ کے لوگوں کے لیے، اسپیشلی میں کہوں گا پرٹیکولرلی انگلستان کے لوگوں کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنے اولڈ لٹریچر سے بالکل بے خبر تھے۔ ان کی جو تہذیب تھی، جو تمدن تھا اس پیریڈ کا، اس کے بارے میں وہ بالکل اجنبی بن گئے تھے۔ اور جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ 20th سینچری میں مڈل ایجز کے بارے میں تحقیق شروع ہوئی اور پتہ چلا کہ مڈل ایجز میں یورپ کی تہذیب نے جو بلندی اور جو مرتبہ حاصل کیا تھا وہ بعد میں یورپ کو حاصل نہیں ہو سکا۔ جو انسانیت ابھی موجود تھی یورپ میں مڈل ایجز میں، وہ بعد میں واپس نہیں آئی۔ دیکھیے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جب چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ جب بدل جاتا ہے تو ہمارے ہاں اچھائی اور برائی کے پیمانے بھی بدل جاتے ہیں۔ وہ جو حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں فرمایا کہ اللہم ارنی حقائق الاشیاء کما ہی، اے اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت دکھا جیسے کہ وہ ہیں، as they are, not as they appear. Appearances are most often deceptive. جو دکھتا ہے کبھی وہ ہوتا نہیں ہے، اور جو ہوتا ہے آپ کے دیکھنے کی وجہ سے کبھی وہ آپ کو دکھتا نہیں ہے۔ جب آپ کی سوچ کا اور آپ کی نظر کا زاویہ بدل جاتا ہے تو آپ کسی چیز کو کوئی اور چیز ہی سمجھتے ہیں اور کوئی اور چیز ہی دیکھتے ہیں۔
ویسٹ نے چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ بدل دیا. اس طرح سے جو تھا ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. تو غلامی صرف سیاسی غلامی نہیں ہوتی، آپ کسی کی غلامی کرتے ہیں، ذہنی غلامی ہوتی ہے. ویسٹ کی موجودہ فکر نے انسان کو بہت حد تک ذہنی غلام بنایا کہ آپ خود ہی اپنے اس زاویے سے اور اس اینگل سے نکل ہی نہیں پاتے ہیں. آپ چیزوں کی حقیقتوں کو دیکھنے کی صلاحیت ہی کھو چکے ہیں. اسی کو میں نے پچھلی گفتگو میں کہا تھا کہ ویسٹ کا ذہن مفلوج ہو گیا ہے اور بتدریج تباہ ہو رہا ہے، اور اس کی کئی وجوہات ہیں. میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس کا تذکرہ کروں گا اور آپ کی خدمت میں کچھ مزید باتیں پہنچانے کی کوشش کروں گا، اس خوف سے کہ کہیں یہ ویڈیو بہت لمبی نہ ہو جائے، اس لیے میں یہیں پر ختم کرتا ہوں. شکریہ. السلام علیکم. فتبارك الله أحسن الخالقين.